الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو خوب ذکر کثیر کیا کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. تو خوب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، خوب اللہ اللہ کرنا چاہیے. لا يزال لسانك رطبا بذکر اللہ تعالی، مسند احمد ابن کثیر، یعنی تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا اللہ تعالی حتی یقولوا مجنون، یعنی تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ کہنے لگے. دیوانہ سے مراد وہ پاگل نہیں، بس ہمیشہ یہ لگے کہ بس یہ اللہ والا، اللہ اللہ، جہاں بیٹھے بس اللہ کا ذکر اور ذکر کی مجلس چھڑ جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں اللہ کا ذکر نہ آئے تو قیامت کے روز یہ مجلس حسرت ثابت ہوگی. یہ مجلس افسوس کرے گی کیسے لوگ ہیں. صبح و شام خوب اللہ اللہ کرنا چاہیے. ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے. ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کو سکون ملتا ہے. کہہ رہا ہے ذکر اللہ، ذکر اللہ ایسی عبادت ہے، ذکر اللہ ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں فرض ہے، اس کے بکثرت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر ذکر اللہ کوئی ایسا فرض عائد نہیں کیا جس کی کوئی خاص حد مقرر نہ ہو. 5 وقت کی نماز اور ہر نماز کی رکعت متعین ہے، روزے ماہ رمضان کے متعین ہے اور مقرر ہے، حج بھی خاص مقام پر خاص اعمال مقرر کرنے کا نام ہے، زکوٰۃ بھی سال میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. مگر ذکر اللہ ایسی عبادت ہے کہ نہ اس کی کوئی حد اور تعداد متعین ہے، نہ کوئی خاص وقت متعین اور نہ زمانہ مقرر ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص حیت قیام یا نشست کی مقرر ہے، نہ اس کے لیے طاہر اور باوضو ہونا شرط ہے. ہر وقت ہر حال میں اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرے، سفر ہو یا حضر ہو اور گھر میں ہو یا باہر میں ہو، ہر وقت اللہ اللہ کرے. آج کل بہت آدمی شکایت کرتے ہیں کہ دل کو سکون نہیں ملتا ہے، دل گھبراتا ہے، دل پریشان ہے، نیند نہیں آتی ہے. ارے میرے بھائیوں سن لو، نیند نہیں آتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، دل میں وحشت ہوتی ہے، نماز پہ جڑ جائیے اور اللہ کا ذکر کیجیے. یہ واحد علاج ہے محمد. اللہ اللہ کرنے سے سکون ملتا ہے، قلب کو فرحت و شادمانی ملتی ہے. محمد اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا ہے؟ ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا. ہونا تو یہ چاہیے اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے. زبان بند ہو تو دل جاری ہو جائے اللہ اللہ، کیا ہو جائے؟ اور دل بند ہو تو سانس آ جائے، جوارے بول پڑے اللہ اللہ اللہ. یہ سب کیسے حاصل ہوگا؟
اللہ والوں سے جڑ کر کے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے حاصل ہو جائیں گی۔ ہمارے شیخ پیر و مرشد رشید الامت حضرت مولانا عبد الرشید صاحب شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یو پی ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں بیٹا زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب جو ہے کھانا پانی نہیں ملے گا اس وقت جو ہے ذکر اللہ سے کام جو کرنے والے ہوں گے بس ان کا کام بن جائے گا۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد ایک تو مراد یہ ہے کہ اللہ اللہ کرے، دوسرا مراد یہ ہے کہ سر سے لے کر کے پیر تک اللہ کی فرما برداری آ جائے۔ کیا ہے؟ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہ کیسے آئے گا؟ اللہ والوں سے جڑنے سے، اللہ والوں کے یہاں بیٹھنے سے، اللہ والوں کی سننے سے، اللہ والوں کی بات پر عمل کرنے سے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ کسی شاعر نے کہا ہے دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں جب دل میں اللہ اللہ نہیں رہا تو وہ دل کی دنیا اجڑ گئی، اس کو وحشت خوف پریشانی ہمیشہ لاحق رہتی ہے۔ جب دل میں اللہ اللہ بچ جائے تو وہ جھوپڑ پٹے میں ہو یا بنگلے میں ہو اس کو سکون نصیب ہو جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ نہیں، بنگلہ بنا ہوا ہے، قلعے بنے ہوئے ہیں اور معلوم ہوا کہ اس کو نیندیں نہیں آ رہی ہے، کہہ ٹیبلٹ لے رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ پریشان ہے۔ اس سے پتہ چلا آدمی کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، صبح و شام اللہ والوں سے پوچھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنی چاہیے اور خوب اللہ اللہ کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو یاد رکھیے گا وہ اپنے دل سے تمام چیزوں کو نکال کر کے، گندگیوں کو نکال کر کے الا اللہ جب پڑھتا ہے، لا الہ کہتا ہے، تمام گندگیوں کو تمام چیزوں کو نکال کر کے باہر پھینک دیتا ہے، اور جب الا اللہ پڑھتا ہے تو دل میں اللہ کو بساتا ہے کہ اب اس دنیا میں، اس چمن میں، اس جو ہے میدان میں کوئی نہیں ہے، بس اس جگہ پہ اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ۔ اسی کو مشق کرائی جاتی ہے اہل اللہ کے یہاں، اس کو خوب خوب پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جزا اللہ عنا محمد ما وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔